إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين لا يسدد الاحترام علماء الكرام برادر اسلام آج سے غالباً کوئی کم و بیش 20 سال پہلے جبکہ یہ مسجد ابھی نئی تعمیر نہیں ہوئی تھی یہاں حاضر بشر حاصل ہوا تھا غالباً 2 مرتبہ یہاں مجھے آپ سے اس مسجد کے نمازیوں سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہوا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج 20 سال بعد یہاں کے خطیب محترم اور مجلس منتظمہ کی شفقت سے آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے وقت انتہائی مختصر ہے اس مختصر ترین وقت میں صرف 1-2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں انتہائی مقام احترام برادران اسلام ہم وہ خوش قسمت امت ہیں ہم وہ بیدار امت ہیں کہ جس کے پاس اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا صحیفہ ہدایت اپنی اصلی شکل میں محفوظ اور موجود ہے اور پھر اس صحیفہ ہدایت کی تشریح و توضیح اس کی تفصیل اس کے معانی اور مفاہیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان اقدس سے وہ بھی ہمارے پاس محفوظ اور موجود ہے بلا خوف تردید ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اس کو براہ راست پیغمبر بھی آئے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے اور بے شمار صحف سماوی جن میں سے چند کا ذکر قرآن مجید فرقان الحمید میں ہے ان پیغمبران اعظام کے قلب اطہر پر یا ان کے ذریعے سے ان کی امتوں پہ راضی لیکن برادران اسلام اس وقت پورے ارض پر کوئی ایسی قوم نہیں ہے جو پورے شرع صدق کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ بھی کہہ سکتے کہ ہمارے پاس یہ جو کتاب ہے یہ اسی صورت میں موجود ہے جس صورت میں ہمارے پیغمبر میں نازل ہوئی آپ ایک عیسائی ملک میں مقیم ہیں جہاں پہ بستے ہیں اکثریت عیسائیت کی ہے سب سے بڑا مذہب یہاں کا عیسائی ہے یہاں کی یونیورسٹیز بڑی لکھی ہیں یہاں کے پروفیسر بڑے بڑے لکھے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہم ان کے علم کی قدر کرتے ہیں لیکن
سے بڑا عیسائیت کا پرچارک، کوئی بڑے سے بڑا عیسائی مبلغ، عیسائی ریسرچر یہ دعوے سے نہیں کہہ رہا کہ یہ کتاب جو انجیل مقدس کے نام سے معلوم ہے یہ وہی ہے جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ڈالی۔ عیسائی دنیا میں اس بات پر بھی حاضرین کرام متفق نہیں ہے کہ انجیل مقدس کس زبان میں نازل ہوئی، لیکن کس قدر بیدار وقت ہے یہ امت، کس قدر خوش قسمت ہے یہ امت کہ اس کا حق وہ پڑھا لکھا ہو، وہ ان پڑھ ہو، وہ شہری ہو یا دیہاتی ہو، وہ کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، وہ پورے آہنگ کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ یہ جو کتاب میں آپ کے ہاتھ میں اٹھایا ہو یہ وہی کتاب ہے جو آج سے 1500 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہونا شروع ہوئی، اور حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے اتمام اور اکمال کو پہنچی تھی۔ نہ اس میں نبت کا فرق ہے، نہ اس میں دیکھ کا فرق ہے، نہ اس میں شہوت کا فرق ہے، یہ اسی طرح اپنی اصلی شکل میں محفوظ ہے اور موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آج سے بہت عرصہ پہلے میونخ یونیورسٹی کے پروفیسر نے انجیل مقدس کے مختلف نسخے ساری دنیا سے جمع کیے اور ان کا باہم تقابل کیا، ان کو کمپیئر کیا کہ کیا یہ باہم ملتے ہیں ایک جیسے، اور پھر اس کے بعد ایک رپورٹ چھاپی اور اس رپورٹ میں لکھا کہ انجیل مقدس کے ان نسخوں میں کم و بیش 1,00,000 اختلافی روایات موجود ہیں۔ پھر ان کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہماری کتاب میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی، یہ اپنی اصلی شکل میں محفوظ ہے اور موجود ہے، ذرا اس کو بھی تو کمپیئر کریں۔ چنانچہ انہوں نے تمام اسلامی ممالک، غیر اسلامی ممالک میں چھپنے والے قرآن مجید، فرقان الحمید کے نسخوں کو جمع کیا، کم و بیش 1,00,000 نسخے جمع کیے، اور میونخ یونیورسٹی کے مسلمان پروفیسروں نے نہیں، غیر مسلم پروفیسر ان کا باہم تقابل کیا، کو کمپیئر کیا، اور پھر اس کے بعد ایک رپورٹ چھاپی کہ سارے کھوج لگانے کے بعد اور چھان بین کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس میں ایک بھی اختلافی روایت موجود نہیں ہے، یہ اسی شکل میں محفوظ ہے اور موجود ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالی آپ کو سارے صاحبان کی دے، یہاں ترکی میں آج بھی وہ نسخہ کلام مجید موجود ہے جو بوقت شہادت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر تلاوت تھا، اور فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کے الفاظ پر حضرت عثمان کے خون کے دھبے موجود ہیں اور اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ وہی نسخہ دینیا ہے جو بوقت شہادت حضرت عثمان کے زیر تلاوت تھا۔ اس لیے قرآن نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب، یہ ہے وہ کتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ اور مسلمانوں اپنی قسمت کی یاوری پر اللہ کا شکر بجا لا کہ باقی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہو کہ یہ میرے الفاظ ہیں، میرا کلام نازل اللہ نے کی،
مفاہیم کی صورت میں کی، تختیوں کی صورت میں کی، مختلف صورتوں میں مختلف کتابیں نازل ہوئی، لیکن یہ وہ واحد کتاب ہے جو قلب محمد مصطفیٰ پہ نازل ہوئی، جس کے بارے میں ہم نے کہا یہ صرف معنی نہیں، مفہوم نہیں، اس کا ایک لفظ اللہ کا لفظ ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے محمد رسول اللہ کی زبان سے کہ جو اس کی تلاوت کرتا ہے ہر حرف کے بدلے، کیونکہ وہ اللہ کے لفظ کو دوہرا رہا ہے، ہر حرف کے بدلے 10 دیکھنا ہے۔ اور اگر کوئی شخص الف لام میم کہتا ہے تو ایک حرف نہیں 3 حرفوں کی نیکی ہے، گویا اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیوں کا اضافہ ہوگا۔ اور میں جس نقطے کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں حاضرین محترم، کہ یہ 3 لفظ جن کا انتخاب سید الرسل خاتم الانبیاء نے فرمایا کہ یہ 3 لفظ لو، تو ان 3 لفظوں کے بدلے میں، 3 حرفوں کے بدلے میں تمہارے نامہ اعمال میں 30 نیکیوں کا اضافہ ہوگا۔ یہ وہ 3 حروف ہیں جن کا معنی، جن کا مفہوم اور جن کا مطلوب سوائے خدا اور خدا کے رسول کے اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات کے بارے میں تمام مفسرین اپنی تمام عقل کے گھوڑے دوڑانے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے کہ اللہ عالم و رسول یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول بھی جانتا ہے، ہم تو اسی حد تک جانتے ہیں۔ ان الفاظ کا انتخاب، ان حروف کا انتخاب زبان نبوت نے کیوں کیا؟ یہ ظاہر توجہ بات ہے مسلمان، اس لیے کہ قرآن کو صرف پڑھنا بھی معنی نہیں سمجھ آتا، اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کی تشریح اور توضیح سے آپ واقف نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کا پڑھنا جاری سوال۔ آج میرے پاس 5 منٹ باقی ہیں۔ ہماری بدبختی کہیے، محرومیت قسمت کہیے کہ مسلمان ہر طرف ظلم کا شکار ہو رہا ہے۔ آج جہاں کہیں سے بھی کوئی چیز کی آواز سنائی دے، کوئی رونے دھونے کی آواز سنائی دے تو پوچھو کہ یہ کون ہے؟ وہ یا کوئی مسلمان بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، مسلمان کا گھر ہوگا، فلسطین میں ہوگا یا کشمیر میں ہوگا، دنیا میں جہاں کہیں بھی بموں کی برسات ہو رہی ہے اس کے نیچے مسلمانوں کے گھر ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سب سے بڑا سبب مادی کمزوری اپنی جگہ ہے، لیکن اس کا بڑا سبب کہ ہم اس کلام الہی سے دستکش ہو گئے۔ ہم دنیا کی ساری کتابیں پڑھتے ہیں، سارا لٹریچر پڑھتے ہیں، اور اس لٹریچر کو پڑھنے کے لیے اپنے بچوں کے کم از کم 12-14 گھنٹے صرف کرتے ہیں، لیکن وہ کلام الہی جس کی وجہ سے ہمیں عزت ملی، جس کی وجہ سے ہمیں وقار ملا، جس کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا، جس کی وجہ سے ہم آج بھی باعزت ہو سکتے ہیں اور کل روزے محشر بھی عزت اور آبرو کے ساتھ خدا کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں۔ اس کتاب کو پڑھانے کے لیے ہمارے پاس 8 گھنٹہ پون گھنٹہ اس سے زیادہ ہے۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مسلمان علماء سے، خطبائے مسجد سے بھی اور مسجد کی مجلس منتظمہ سے بھی بلا شبہ خوبصورت مساجد، ان کی خوبصورت تعمیر، ان کی زیب و آرائش، یہ مسلمانوں کا وصف خاص ہے کہ وہ اللہ کے گھر کو خوبصورت بناتے ہیں،
اگر ان رسولوں میں صحیح قرآن سمجھانے والی موجود نہ رہے تو وہ دیکھ و آرائش وہ خوبصورتی پھر کس کام کے لیے؟ میں تو جہاں کہیں مجھے بولنے کا موقع ملتا ہے اور جہاں کہیں میری آواز سنی جاتی ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس 1,00,000 پاؤنڈ ہے تو اس میں سے 50 آپ مسجد کے لیے اس کی تعمیر کے لیے زیب و آرائش کے لیے وقف کر دیں، لیکن کم از کم 50 اس کو آباد کرنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے، قرآن سمجھانے کے لیے استعمال کریں، تو پھر یہ گاڑی کے دور پہ اس طرح خوبصورتی کے ساتھ چلیں گے کہ آپ کا مستقبل روشن و تابندہ ہو جائے گا۔ آج ضرورت ہے اس بات کی، آپ خاص طور پر برطانیہ کے رہنے والے میرے انتہائی قابل احترام بزرگ ہو، آپ کا مستقبل، آپ کی نسل کا مستقبل، آپ کی آنے والی جنریشن اس وقت اس ملک میں بحیثیت مسلمان سروائیو کر سکتی ہے جب وہ قرآن کے ساتھ وابستہ ہوگی اور صاحب قرآن کے ساتھ وابستہ ہوگی۔ میں جب اس طرح کی مساجد میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں، اپنے عزیزوں کو دیکھتا ہوں، بڑی ہوئی مساجد کو دیکھتا ہوں، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ابھی تک مسلمان اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود جہاں پہ اپنی شناخت قائم کیے ہوئے ہیں۔ نماز کافر کے اور مسلمان کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ الحمدللہ جب ہماری مساجد کو دیگر مذاہب کے لوگ بھرا ہوا دیکھتے، بھرپور دیکھتے، اور پھر ہماری ینگ جنریشن کو ادھر آتا ہوا دیکھتے ہیں، تو وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہاں مسلمان ابھی تک موجود ہے، اسلام آنے والی نسلوں میں موجود ہے، قرآن کسی نہ کسی حوالے کے ساتھ ہمارے لوگوں کے اندر موجود ہے، اور اسی وجہ سے پھر معاندین اسلام طرح طرح کے واردات کر کے مسلمانوں کے اندر رکھنا داری کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ میں پھوٹ پڑے۔ میں تو آج آپ کی خدمت میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی کس نام کے ساتھ مسجد بناتا ہے، کوئی کس نام کے ساتھ مسجد بناتا ہے، کوئی کسی فرقے کا نام رکھتا ہے، کسی مسلک کا نام رکھتا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں۔ اپنا فرقہ بھی مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے، اپنا مسلک بھی مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے، لیکن سب سے بڑی بنیاد، ہماری اساس ہمارا ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، ہمارا ایمان قرآن ہے، ہمارا ایمان صاحب قرآن ہے۔ ہر مسلک کے وقت آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے مسلک کی مسجد کو آباد کرے، اور دوسرے پر تال و تشبیہ کرنے کے بجائے، دوسرے پر طنز کے تین برسانے کے بجائے مسلمانوں کو دین کی طرف راغب کرے، دین کی طرف راغب کرے، قرآن کی طرف راغب کرے، محمد الرسول اللہ کی محبت دو باتوں پہ کمپیئر نہ کرے، نہ قرآن پہ کمپیئر کرے، نہ صاحب اس پہ کرے، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کسی قسم کا کمپرومائز کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔